عجیب واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ کی بہن یعنی ان کی ساری تو کہا کہ وہ ان سے غلطی یہ ہوگی کہ وہ بازار میں گئی تو بازار میں انہوں نے کپڑا چرا دیا. یہ ان سے جب کپڑا چرا دیا اب وہ جب کھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں شدید درد, اتنا شدید درد ہوا ہاتھ میں کہ ناقابل برداشت. ہسپتال میں لے کے بھاگے ادھر ادھر, ڈاکٹروں کے پاس ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا ان کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. اب کوئی سمجھ میں نہ آئے تو اس خاتون نے اپنے شوہر سے کہا مجھ سے یہ غلطی ہوئی, شاید یہ اس کی وجہ ہے. اچھا, اب وہ دکان والے کے پاس گئے اور جا کے اس کو کہا کہ آپ معاف کر دیں, آپ کا سوٹ ہے. تو میں کہا نہیں, نہ میں معاف کروں اور نہ میں سوٹ لوں, اور یہ اب ایسے ہی رہے, یہ ایسے ہی رہے. خیر انہوں نے بہت محنت سے مدد کی, سوٹ واپس کر دیا, لیکن درد ختم نہیں. بڑے پریشان, جس ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ کہ ہاتھ کٹے گا, اور ہاتھ کالا ہو گیا. ہاتھ کالا ہو گیا, نہ نیند آ رہی ہے نہ سکون. پورے خاندان میں ایک عجیب کیفیت, جو سن رہا ہے وہ آ رہا ہے. اب اندر کی بات کسی کو بتا نہیں رہی. تو ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ ان کے پاس جائیں. جب کوئی ان کے پاس آئے ان کو بتایا, انہوں نے کہا انشاءاللہ نہ ہاتھ کٹے گا اور نہ درد رہے گا, نہ ہاتھ کٹے گا نہ درد رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انہوں نے دیکھا اور دم کیا, درد ختم, ہاتھ بالکل ٹھیک. درد ختم اور ہاتھ بالکل ٹھیک. اچھا, انہوں نے مجھے آ کر کے بتایا کہ امام صاحب ہمارے ساتھ تو یہ آزمائش ہو گئی اور ہم کو بڑی پریشانی اور تکلیف ہوئی, اتنا 1 مہینہ 15 دن گزرے ہمارے. اور میں نے کہا اچھا, تو میں نے کہا اللہ کا شکر اب ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا کیسے ٹھیک ہوا, یعنی سن کے مجھے بھی بڑی ہو. انہوں نے کہا یہ فلاں بزرگ ہیں, تو اور وہ عالم بھی نہیں تھے, یعنی وہ عالم بھی نہیں تھے, ایک عام آدھا والے تھے. تو میں نے کہا اچھا, چودھری یوسف ان کا نام تھا. تو میں نے کہا اچھا وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ فلاں یعنی یہ جو 5D ہے نا, 5D کو جو یاسین القرآن کی طرف راستہ جاتا ہے, اس راستے میں یاسین القرآن سے پہلے اندر گلی ہے, تو گلی کے ساتھ فلیٹوں میں وہ ہوتے ہیں. اچھا, تو میں نے کہا کہ جو اس کی ملنا ہے ان کی زیارت کرنی چاہیے. اچھا, تو کسی ساتھی کو میں نے کہا کہ پہلے جائیں اور جا کر کے ہم سے تھوڑا بہت کریے. تو خیر وہ اللہ کا کرنا, اس ساتھی نے جا کر کے بتایا میرا, تو ان کو پہلے سے تعارف تھا, یعنی کسی نے ان کو بتا رکھا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ ساتھ صاحب تو تھوڑا تیز بولتے تھے. کہا جی کہنا کیا اچھا, ہاں ان سے کہیں جب مرضی آ جائے, جب مرضی. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں, جو وقت ان کی سہولت. خیر ٹائم طے ہو گیا, ہم گئے. جب ہم گئے تو میں نے دیکھا کہ اور تو ان کی اولاد نہیں تھی, نہ بیٹا نہ بیٹی, کچھ بھی نہیں. کچھ بہت بوڑھے صحیح اور اہلیہ بھی. تو انہوں نے مشکل سے دروازہ کھولا تو سادہ سا ان کا کمرہ, اس میں بیٹھے. تو ایک چرپائی پر وہ بیٹھے اور اس کے اوپر چوٹیاں چل رہی اور بہت ساری. تو خیر میں ان کے پاس بیٹھا تو ایک عجیب سی کیفیت تاریخی, اور ان کے ساتھ خیر تھوڑے دیر گفتگو کی. تو انہوں نے اپنے جو ان کے حلقے کے لوگ تھے, ایک خادم تھا ان کے پاس, وغیرہ اور اس طرح سے وہ ہوا واپس آیا. وہ اللہ کا کرنا. اچھا مجھے کچھ خبر نہیں, اللہ کا کرنا
کچھ دن کے بعد ہم لسبیلا میں ایک مسجد ہے، لسبیلا میں جب کاٹا کی طرف جاتے ہیں تو پہلے ہی جاتے ہوئے پہلے ہی گلی میں ادھر ایک مسجد ہے، مسجد کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہاں مفتی صاحب ہیں اور وہ مفتی صاحب کراچی یونیورسٹی میں پورے شعبے کے انچارج بڑے ہیں، اور مہد الخلیل بہادر آباد میں جہاں مفتی سعید صاحب ہوتے ہیں وہاں وہ استاد الحدیث ہیں، مفتی سردار شاہ صاحب کا نام، مفتی سردار صاحب۔ اچھا، میرا ان سے تعارف یہ تھا کہ مولانا شبیر صاحب کے وہ دوست تھے، آپ نے نہیں آخر مولانا شبیر اس کے وہ دوست تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مولانا شبیر صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ ان کے پاس چلنا ہے کسی کام کے لیے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں مولانا شبیر صاحب کے پاس چلے گئے، تو ایسے ہی تعارف ہوا، تو خیر وہ پہچانتے تھے مولانا شبیر صاحب نے تعارف بہت اچھی سے ملی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو آپ کے علاقے میں ہر 8ویں دن آتا ہوں، پابندی سے آتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، ہمارے علاقے میں کہنا کہ آپ کے مسجد کے پاس سے گزر کے آگے جاتا ہوں، آگے کہاں؟ کہا 2 منٹ کی چلتی۔ میں نے کہا 2 منٹ کی چلتی کہاں وہ چودھری یوسف صاحب، وہ چودھری یوسف صاحب، یعنی اتنا بڑا عالم دین، مفتی اور یونیورسٹی کا ہیڈ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر 8ویں دن پابندی سے نہیں، ہمارے علاقے کے بہت سارے لوگ حضرت سے بیعت ہیں اور ہم وہاں جاتے ہیں۔ اچھا، میں حیران ہوا، پھر انہوں نے اگلی بات بتائی اس سے بھی عجیب، انہوں نے کہا کہ ان کی تو یہاں 1000 گز کی کوٹھی تھی، لسبیلا میں 1000 گز کا ان کا بنگلہ تھا، کوٹھی تھی ان کی، اور یہاں وہ مجلس ہوتی تھی، بڑے بڑے اہل اللہ اور علاقے کے لوگ یہاں ذکر کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ یہاں سے وہاں کیوں چلے گئے؟ کہنے لگا وہ تو بڑے آدمی آئے۔ کہا کہ وہ کیا؟ کہا ان کے آل اولاد کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب وہ اکیلے ذات، ان کے بھتیجے تھے، بھتیجوں نے زبردستی ان کو نکال دیا۔ کہا کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ وراثت ہمیں ملے گی، تو لہٰذا آپ یہاں سے نکلے۔ اور وہ ایسے صابر شاکر، اس فلیٹ میں گندا سا فلیٹ، کسی کام کا نہیں، 2 کمرے کا، اس میں لے جا کے ڈال دیا۔ 1000 گز کی کوٹھی جو اس وقت کئی کروڑوں کی تھی، وہ ان سے لے لی زبردستی اور ان کو باہر چھوڑ دیا۔ اور مجال ہے کبھی اشارتاً کنایتاً ان کی زبان پر حرف شکایت آیا ہو، حرف شکایت، ایسے صابر شاکر۔ میں کہنے لگا میں تو ان کی مجلس میں ہم جاتے ہیں، ہر اتوار کو ہم ان کی مجلس میں جاتے ہیں، اور وہاں خیر تھی۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ ان کی اس طرح سے مجلس ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں گیا ان کی مجلس میں۔ خیر انہوں نے تھوڑا مختصر بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد انہوں نے ذکر کیا، تو ذکر لوگ ذکر کر رہے تھے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، انہوں نے مجھے اپنے قریب، آپ یقین جانیں وہ زبان سے خاموش ہیں اور دل سے اللہ 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 کی آواز آئی، اللہ۔ اور وہ کہنے لگی میں جس شیخ سے بیعت تھا 21 سال تک متواتر بلا ناغہ، ایک بھی ناغہ نہیں، 21 سال تک مسلسل بلا ناغہ ان کی مجلس میں گیا۔ حضرت نے مجھے ایک ہی سبق 21 سال تک رکھا، بڑھایا ہی نہیں، اور 21 سال کے بعد مجھے کہا کہ آپ کو اجازت ہے، تو فرمایا کہ یہ اس کا رنگ ہے، اس کا تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بات یہاں تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے علی کل احیانہ، ہر لمحہ آپ ذکر کرتے رہتے تھے، ہر لمحہ، کبھی آپ ذکر سے خاموش نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم سے آتے تھے تو اس وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، غفرانک،
میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اے اللہ اغفر غفرانک، اے اللہ بخش دیجیے، میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ محدثین نے اس کے اوپر یہ کہا کہ بھئی آدمی قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آئے ہیں، تو اس وقت بخشش اور مغفرت مانگنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اس وقت بخشش اور مغفرت کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو علماء نے لکھا، اسی کے اوپر بحث کی کہ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہر وقت اللہ کے ذکر کی تھی، اور جب واش روم میں گئے ہیں تو اس وقت یقیناً ذکر بند ہے، جب ذکر بند ہے تو باہر نکل کر کے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس وقت جو مجبوری سے میں ذکر نہیں کر پایا اس کی بھی معافی چاہتا ہوں، اس کی بھی معافی چاہتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ ذکر تو بہت اونچی چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علماء نے لکھا کہ ذکر کی ایک شکل تو یہ ہے کہ زبان سے ذکر کرتے ہیں اور چلتے چلتے لا الہ الا اللہ کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے۔ اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتنا اونچا عمل ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں اخلاص کے ساتھ اگر کسی کی زبان سے یہ نکل گیا لا الہ الا اللہ تو قیامت کے دن اتنا وزن ہوگا کہ 99 دفتر گناہوں کے جو تا حد نظر پورے زمین کو اپنے اندر ڈھانپ لیں وہ ایک طرف ہوں گے، اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک دفعہ زندگی میں اخلاص سے نکلا ہوا ایک طرف ہوگا اور یہ جھک جائے گا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ تو لا الہ الا اللہ علماء نے لکھا، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ویسے تو کرتا رہے لیکن کوئی تعداد متعین کر، مثلا ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی متعین کر کہ بھی کچھ بھی ہو یہ مجھے کرنی ہے، اور یہ جو لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے اس کی ترتیب یہ ہو کہ باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے دھیان سے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح کریں۔ اچھا یہ تسبیح جو ہم کرتے ہیں کریں گے یہ کرتے ہیں یہ جیسے عام تسبیح میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک تسبیح، اور ایک تسبیح استغفار اور ایک تسبیح تیسرے کریں صبح اور شام، اور اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے۔ لیکن ابھی انشاءاللہ مجلس اس درود شریف کے بعد مختصر ہم ذکر کریں گے ذکر بالجہر۔ یہ جو ذکر بالجہر ہے یہ ذکر بالجہر جب کیا جاتا ہے جب آدمی کا کہیں اصلاحی تعلق ہو، اور پھر اس محض ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں وہ تعلق قائم کرنے پر یہ ذکر نہیں بتاتے بلکہ بار بار اصرار سے پوچھنے پر بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی بار بار کہے کہ حضرت مجھے یہ ذکر بتائیں تو پھر یہ 13 تسبیح کا ذکر ہے، اس کو ذکر 12 کہتے ہیں۔ 13 تسبیح کا ذکر ہے، 12 12 کو کہتے ہیں لیکن 13 تسبیح کا ذکر، اور یہ ذکر بالجہر لا الہ اور آپ سے فرمایا جیسے کپڑا میلا ہوتا ہے نا ایسے ہی دل بھی میلا ہوتا ہے۔ دیکھو ہم کپڑے روز بدلتے ہیں، حالانکہ اگر دیکھیں تو ہم دفتر میں بیٹھے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہیں، مجھے گھر والے کئی دفعہ کہتے ہیں ہنستے ہوئے کہنے لگے آپ مسجد میں کیا لیٹے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم مسجد میں؟ روزانہ کپڑے، اور ہم تو دھو کے آگے آ جاتے ہیں 10 دن روزانہ 24 گھنٹے کے بعد سوٹ آ رہا ہے، ابھی سوٹ آ رہا ہے بدلنے میں، کہہ رہے ہیں کیا کرتا ہے آپ روزانہ کپڑے بدل رہے ہیں، روزانہ کپڑے بدل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا شکر کرو ابھی تو واشنگ وغیرہ کاٹن والے نہیں ہیں، اگر کاٹن والے ہوتے تو پھر تو اور دل دکھتا، بھائی اس کے اوپر قلم بھی لگتا ہے اور اس کے اوپر استری بھی ہوتی ہے۔ تو خیر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، کلاس میں بیٹھے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہیں، پھر بھی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک منٹ اور حدیث شریف تو مجھے یاد ہے اس کپڑے سے حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، فرمایا دھلا ہوا صاف ستھرا کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، دھلا ہوا صاف ستھرا کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا جب اس کپڑے میں میل آ جاتا ہے، پسینے کی بدبو آ جاتی ہے تو وہ ذکر روک دے، ذکر روک دے۔ اور آپ دیکھیں یعنی آدمی دھلا ہوا صاف ستھرا کپڑا پہنے نا تو زبان سے الحمدللہ نکلتی ہے، الحمدللہ۔ تو میں یہ کر رہا تھا
کہ جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے، اس پہ دھبے آ جاتے ہیں، ایسے ہی دل بھی میلا ہو جاتا ہے، دل کے اوپر بھی۔ اور حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغی جماعت کے امیر تھے، حضرت جو ہے فرماتے جب میں گشت کے لیے جاتا، لوگوں سے ملاقات کرتا، تو اس کے بعد میں اپنے دل پر نظر ڈالتا تو مجھے یوں لگتا میرے دل کے اوپر ایک ابر سا آ گیا، بادل سا آ گیا، اور میرے دل کے اوپر ایک سیاہ جو ہے وہ چادر آ گئی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یا تو میں 3 دن نفلی اعتکاف کرتا اور 5 گھنٹے مسلسل ذکر کرتا، یا خانقاہ رائے پور کی خانقاہ میں جا کر کے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 3 دن خانقاہ میں جا کر کے اعتکاف کرتا، حضرت کے پاس رکتا اور وہاں ذکر کرتا، پھر جا کر کے میرا دل جو ہے وہ روشن ہوتا اور صاف ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جیسے کپڑا میلا ہوتا ہے ایسے ہی دل بھی میلا ہوتا ہے، اور فرمایا دلوں کی صفائی کے لیے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے، اس ذکر سے اللہ تعالیٰ دل کو صاف ستھرا کرتے ہیں، دل کا میل کچھ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جیسے لوہے پہ زنگ لگتا ہے دلوں پر بھی زنگ لگتا ہے، اور دلوں کا زنگ اللہ کا ذکر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو تسبیحات حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ذکر کرتا رہتا ہے کثرت سے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ زمین کھودتے رہیں تو ایک نہ ایک وقت پانی نکل ہی آئے گا۔ جب آپ زمین کھودنا شروع کریں گے، تھوڑی کھودتے رہیں گے تو ایک نہ ایک وقت میں پانی نکل ہی آئے گا۔ یا فرمایا کہ اگر آپ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن دروازہ کھل ہی جائے گا۔ تو فرمایا کہ ذکر کرنا ایسے ہی ہے، جب آپ ذکر کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کا دل بھی بولنے لگ جائے گا، اور رحمت الہیہ کا دروازہ کھل جائے گا، تجلیات الہیہ ہمارے دل کے اوپر پڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو میں آپ یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ذکر بالجہر ہے یہ ایک تعلق کے بات ہے، ورنہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس کی برکات، اور ذکر کی برکت سے انسان آفات سے محفوظ رہتا ہے، بلیات سے محفوظ رہتا ہے، حواسات سے محفوظ رہتا ہے، امراض سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ